اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون فقد قال الحسین الغریب یا اخی الا انکسر ظہری ارباب غم پرسدارو ماتمدارو عزادارو مولا آپ کے آنے کی زحمت آپ کے آنسوؤں کو آپ کے سینہ زنی کو آپ کے گریہ وزاری کو بی بی زہرا قبول کرے زہرا کا بھرا گھر اجڑ دشت نئے نماز سج رہی ہے آپ مسلسل رات سے ماتم کر رہے ہیں جگہ بجگہ سبیلوں کا اہتمام ہے سبیلوں کا انتظام ہے گرمی کی شدت ہے دھوپ کی تپش ہے تمازت آفتاب کی وجہ سے سبیلوں کا بھی اہتمام ہے پنکھے بھی چل رہے ہیں سائے میں بھی بیٹھے ہو اپنے تصور کو ذرا چلتی ہوئی خواب پر لے کر چلو اللہ اللہ زہرا کا بیٹا غریب ہو گیا کوئی عزادار اگر تھک جائے تو کوئی پانی لے کے بڑھتا ہے کوئی دل سے دیتا ہے کوئی اس کے ہاتھوں کو سہلاتا ہے بھائی پریشان نہ ہو ماتمی ہے عزادار ہے کوئی چہرے پہ پانی ڈال رہا ہے اللہ جانے حسین کربلا میں کتنی مرتبہ غش کھا کے گرے کسی نے پانی نہیں ڈالا قیامت عزادارو اللہ جانے سکینہ کتنی بار غش کھا کے زمین پر گری اللہ جانے زینب کتنی بار غش کھا کے زمین پر گری پانی چہرے پہ چھڑکنے کو نہیں تھا ہاں قیامت ہے عزادارو آج 8 محرم ہو گئی فقط 2 دنوں کا فاطمہ کا لال مہمان ہے عاشور خانے اجڑنے والے ہیں ہمارے خانوں کی رونق رونے میں ہاں عزادارو حق کا گریہ ہے اب ذرا سوچ کے دیکھیں اب تک جتنے جاتے تھے زینب کو ڈھارس تھی عباس موجود ہے اب تک جتنے جاتے تھے سکینہ کو ڈھارس تھی عباس موجود ہے میں غازی کے پورے مصائب نہیں پڑھ سکتا نہ میرے پاس سینے میں اتنی قوت ہے اور نہ آپ کے دل میں اتنا حوصلہ ہے کہ آپ پورے مصائب سن سکیں بس اتنا سمجھنا غازی کتنا اہم تھا کہ حسین کے کانوں میں جب آواز آئی تو حسین نے کمر تھام کے کہا بھیا تیرے مرنے نے کمر توڑ دی عباس یہ اشکیا اتنے جری ہو گئے کہ اب حسین کو حسین کی ماں کے نام سے پکار رہے عباس یہ اشکیا اتنے جری ہو گئے تمہارے مرنے نے عباس اب وہ آنکھیں جاگیں گی اب ان آنکھوں کو سونا نصیب نہ ہوگا جو تیری علمداری کے ڈھارس میں سویا کرتی تھی اب وہ آنکھیں جاگیں گی عباس اب وہ آنکھیں سوئیں گی جو تیری خوف میں جاگا کرتی
لاشوں پہ لاشیں آ رہی ہیں۔ عباس بار بار آقا کی خدمت میں آتے ہیں، آقا اجازت دے دیں۔ عباس تم جانتے ہو نا تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ ارباب غم ایک وقت وہ آیا، غازی نے جیسے آقا سے کہا نا آقا اجازت دیں، آقا نے کہا تم لشکر کے علمدار ہو۔ عباس نے داہنے جانب دیکھا، بائیں جانب دیکھا، آقا کون سا لشکر، کس کا علمدار، کیسا علمدار؟ آقا وہ لشکر کہاں ہے جس کا یہ علمدار ہے؟ آقا جہاں لشکر وہی علمدار بھی جانا چاہتا ہے۔ عباس میں اجازت نہیں دے سکتا۔ سننا ارباب غم، عباس خیمے کے باہر ٹہل رہے ہیں کہ اسی عالم میں خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ننھے ننھے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کوزے اور بچوں کی آواز ہے اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش۔ اسی عالم میں بی بی سکینہ کی نگاہ غازی پہ پڑی۔ بی بی سکینہ نے کہا چچا پیاس پانی ڈال رہی ہے، چچا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ غازی نے کہا بی بی آقا سے اجازت دلوا دے میں پانی لا دیتا ہوں۔ سننا ارباب غم، جیسے ہی غازی سکینہ سے کہتے ہیں بی بی بابا سے اجازت دلوا دو میں پانی لا دیتا ہوں، سکینہ کی ایک آواز اٹھی بابا بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے بابا۔ آقا کہتے ہیں عباس ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو، عباس ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ بس سارے مسائل چھوڑ دیے بابے غم۔ عباس جیسے ہی خیمے کے دروازے پر آئے اور بی بی سکینہ کو آواز دے کے کہا بی بی سکینہ جائیے آپ اپنا مشق لے کر آئیے۔ مقتل نے منظر لکھا تو مشق ایک تھی، بچے سینے کے بل اس مشق کو لگائے ہوئے زمین کربلا کی گرم ریت پہ پڑے تھے۔ بی بی سکینہ آئی، کچھ بچے تو بے ہوش پڑے تھے، بے خبر پڑے تھے۔ سکینہ نے ننھے ہاتھوں سے جیسے مشق کو اٹھایا نا، ارباب مقتل نے لکھا کہ جناب زینب کی نظر پڑی سکینہ یہ مشق کہاں لے کر جا رہی ہو؟ کہا چچا نے منگوایا ہے، چچا کا نام آیا، در خیمے پر زینب آئی۔ عباس کیا باہر سے ہی چلے جاؤ گے نہیں آؤ گے؟ سننا آزادارو، غازی خیمے میں آیا، عباس جا رہے ہو؟ ہاں بی بی جا رہا ہوں۔ عباس جا رہے ہو؟ ہاں بی بی جا رہا ہوں۔ عباس ٹھہرو، ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ۔ آواز دی رقیہ، ام کلثوم، بھابی فرما، بھابی لیلا، اماں فضا، آؤ آؤ ساری بیویاں میرے پاس آ جاؤ۔ ساری بیویاں جب جمع ہو گئیں تو ایک مرتبہ ساری بیویوں کو مخاطب کر کے زینب نے کہا بیویوں گواہ رہنا، جس کی بھروسے پر جس کی وجہ سے میں نے پردے کی ضمانت لی تھی، زینب وہ ضمانت واپس لیتی ہے کیونکہ زینب کا ضامن جا رہا ہے۔ بس آزادار ہو۔ عباس خیمے سے نکلے، پوری رخصت نہیں پڑھ سکتا، خیمے سے نکلے، غازی گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں علم ہے، غازی گھوڑے پر سوار ہیں، فرات کی طرف پہنچے۔ جیسے 4000 کا پہرا ہے، فرات پہ 4000 کا پہرا، دور سے کسی نے آواز لگائی بھاگو عباس آ رہے ہیں۔ پہرا کائی کی طرح مجمع چھٹا، پہرا ہٹا، عباس نے گھوڑے کو پانی میں اتارا۔ اپنے گھوڑے سے عباس مخاطب ہیں، کہتے ہیں اے میرے اشل تو بھی کئی روز سے پیاسا ہے، لے اب فرات تک آ چکا ہے، اپنی پیاس بجھا لے۔ اشل نے سر گھما لیے، نہیں آقا میری کیا مجال، خیمے میں سکینہ پیاسی ہے، جھولے میں صغر پیاسا ہے، میں پانی کیسے پی لوں؟ اشل نے منہ پھیر لیا، غازی نے مشک بھری، اب ترائی
اونچائی سے بلندی تک عباس چلے، سکینہ کی امیدیں وابستہ ہیں عباس سے۔ بچوں دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، ادھر عمر صاحب کی آواز خبردار، ایک قطرہ پانی جانے نہ پائے۔ بس اللہ کمین گاہ سے چھپ کے وار ہوا، غازی کا دایاں بازو قلم ہوا، علم نے دائیں سے بائیں جھٹکا لیا۔ علم کا جھٹکا لینا تھا کہ ننھے سے سینے میں ننھا سا کلیجہ دھڑکنے لگا۔ اللہ میرے چچا کی خیر۔ بس ارباب غم عباس کچھ قدم آگے بڑھے تھے کہ ایک اور ملعون نے عباس کے کلائی پر وار کیا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی وار کا ہونا تھا علم چھوٹا۔ اللہ اکبر ارباب غم، عباس نے جلدی سے مشق ڈوریوں کو تسمے کو دانتوں سے دبایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، کوشش خیمے تک پانی پہنچے۔ آواز آئی آئینہ آئینہ ہورملا، ہورملا کہاں ہے جلدی آگے بڑھ۔ چلے کمان میں تیر کو جوڑا، ایک تیر رہا ہوا، ایک تیر کا رہا ہونا تھا کہ غازی جس مشق کو تھمالے ہوئے چل رہا تھا، تیر سنسناتا ہوا آیا، مشق سکینہ پہ لگا، حسرت سے پانی کو بہتے دیکھا، گھٹنوں کے بل غازی نے گھوڑے کے رخ کو موڑ دیا۔ پانی بہنے لگا، تیروں کی بارش میں جیسے ہی عباس نے گھوڑے کے رخ کو موڑا نا، تو ایک ظالم نے تیر چلائی، آنکھ میں غازی کے تیر لگی۔ اللہ اکبر، تیر کا لگنا تھا، غازی نے دونوں گھٹنوں کے سہارے جھک کے چاہا کہ تیر کو پکڑے اور تیر کو نکالے، بس غازی کا جھکنا تھا۔ ایک شامی ملعون ہاتھ میں گھوڑ سر عباس پہ گرز کا وار ہوا، پاؤں رکاب سے چھوٹے، زمین کربلا پر عباس آئے، آقا میرا سلام۔ حسین نے کمر تھام لی، عباس میرے بھیا تیرے مرنے نے کمر توڑ دی، عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی۔ سننا زدہ، حسین گرتے پڑتے عباس تک پہنچے۔ کیفیت یہ ہے، عباس کے سر کو زانوں پہ رکھا، عباس حسین آ گئے۔ عباس نے کہا آقا جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، پھر عباس کیوں نہیں کرتے؟ آقا میرے ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک میں خون جمع ہے، آقا اگر میرے ہاتھ ہوتے تو میں زحمت نہ دیتا، آقا بس اتنی زحمت ہے عباس سے خون کو صاف کر دیں تاکہ میں چہرہ امامت کا دیدار کر سکوں۔ حسین نے اپنے ہاتھوں سے عباس کی آنکھوں کے خون کو صاف کیا۔ عباس نے کہا عباس کوئی حضرت ہے؟ ہاں آقا بس میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں نے بی بی سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا، میں خیمے میں میرے لاشے کو نہ لے جائیے گا۔ عباس میری بھی ایک حضرت ہے۔ آقا کیا حضرت ہے؟ عباس 32 سالوں نے ان کانوں نے فقط آقا سنا، ایک بار بھائی کہہ دو، ایک بار بھائی کہہ دو، میں کہوں آقا حسین آہستہ، کہیں خیمے میں زینب نہ سن لے۔ عباس پوری زندگی شہزادی کہا، ایک بار بہن کہہ دو۔ عباس نے بھائی کہا، جیسے ہی عباس نے بھائی کہا، عباس دنیا چھوڑ گیا، حسین کی آنکھوں کا تارا چلا گیا، حسین کا سہارا چلا گیا، غازی کے علم کو حسین نے اٹھایا۔ اب سکینہ کی ٹوٹی ہوئی امید پھر سے جاگنے لگی، بچوں کو ترے خیمہ پر سکینہ ہے، بچوں کو دکھا کے کہتی ہے دیکھو بچوں علم آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے، علم آ رہا ہے، میرا چچا آ رہا ہے۔ جیسے ہی علم قریب ہوا، خیمے کا پردہ ہٹا، علم بابا کے ہاتھوں میں دیکھا، سکینہ بابا سے لپٹ کے کہتے بابا چچا سے کہہ دو پانی نہیں، مجھے چچا چاہیے، مجھے نہیں چاہیے پانی، مجھے چچا چاہیے۔ سکینہ فرات کی ٹھنڈی ہواؤں میں
تیرا چچا سو رہا ہے، سکینہ تیرا چچا فرات کنارے سو رہا ہے۔ سننا ارباب غم، یہی وجہ ہے جب شام غریبہ میں پانی آیا نا تو سکینہ کو جب زینب نے جگہ کے کہا سکینہ اٹھو پانی آ گیا، سکینہ نے پہلا سوال یہی کہا کیا چچا آ گئے؟ کہا نہیں بیٹی چچا نہیں آئے، پانی آیا ہے۔ سننا صدر، جب شام غریبہ آئی حسین نے کہا کہ بھیا تیرے مرنے نے کمر توڑ دی۔ حسین نے کہا تھا نا اب زینب کے لیے کتنا اہم ہے عباس۔ جب شام غریبہ آئی، خیام جلنے لگے، چادریں چھننے لگی، اسباب لٹنے لگے کہ ایک مرتبہ شمر گھوڑے کو دوڑاتا ہوا خیام جناب زینب کے قریب آیا۔ اس ملعون نے نیزے کو نکالا، نیزے کی آنی سے علی کی بیٹی کے سر پر وار کیا۔ سر پہ وار کرنے کے بعد نیزے کے نوک میں چادر کو پھنسایا، چادر کو کھینچا، علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتری، علی کی بیٹی زمین کربلا پہ بیٹھی، نہ قاسم کو پکارا، نہ اکبر کو پکارا، نہ حسین کو پکارا، نہ محمد کو پکارا، فرات کا رکیا، آواز دیا میری چادر۔ شمر نے کہا تھا عباس کو بلا رہی ہے، نیزے پر چادر کو لیا، گھوڑے پر سوار ہوا، فرات کے کنارے آیا، نیزے کو زمین میں گاڑا، تلوار کو نیام سے نکالا،